سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ کل سے بڑا جشن منایا جا رہا ہے پاکستان میں، اور بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی جو طیارے ہیں وہ سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، اور دوسری طرف دنیا اسے کس نظر سے دیکھ رہی ہے۔ اور قطر نے بھی یہ کہا ہے جی ہماری حفاظت بھی پاکستان کرے۔ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہے۔ سر یہ بتائیے کہ کچے کے 400 ڈاکو آج تک ہمارے قابو میں نہیں آئے، اور سعودی عرب کی ہم حفاظت کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ یہ نواز صاحب آپ کی صحیح بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کے اندر ٹیررزم ہو رہی ہے، آپ وہ دیکھیں، اس کے اوپر آپ کی فوج کنٹرول نہیں کر پائی۔ ابھی ہفتے کے اندر 15 20 18 40 روز مارتے جا رہے ہیں، وہ ان کو کنٹرول نہیں کر رہے۔ یہ چونکہ ایک جعلی حکومت ہے، یہ ایک انلیگل حکومت ہے، اور اس میں سب پاکستان کے ڈاکوز ہیں سب۔ تو آپ دیکھیں کہ کہاں جا کے انہوں نے ناک وہاں مارا ہے جا کے۔ یہ وقت کا موقع پرست لوگ ہیں، جیسے فارمی صاحب آپ کو موقع پرست ہے، وہ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ وہاں باہر جا کے۔ اب دیکھیں وہاں جو عربوں نے ایک میٹنگ کی، اس میں پوری دنیا نے کہا کہ یہ کمزور ترین ایک میٹنگ تھی اسلامی ممالک کی، اور ان کا جو اینڈ کے اوپر جو آپ کہیں کہ وہ جو رزلٹ آتا ہے وہ بالکل زیرو تھا۔ یعنی اسرائیل کو صرف زبانی کلامی کنڈیم کرتے جا رہے تھے۔ اگر جرت ہوتی تو اس کو کہتے کہ ہم تمہارے پر اٹیک کریں گے، جیسے ایران نے۔ آپ دیکھیں ایران اکیلا ملک تھا لیکن اس نے اٹیک کیا، بہت بڑے اٹیکس کیے، اور دنیا یہ مانی کہ اسلامی ممالک میں اگر کسی نے اسرائیل کو ٹکر دی ہے تو صرف ایران نے۔ یہ جو پاکستانی ہے، یہ پاکستان کے اندر تو سیلاب میں دنیا ڈوبی ہوئی ہے، بھوکے ننگے لوگ مر رہے ہیں، چیخیں پکاریں ہو رہی ہیں، آپ کا روز ٹیررزم ہو رہی ہے، جنگ افسر مارے جا رہے ہیں، اور باقی لوگ ان کو پرواہ نہیں ہے، یہ گھوم پھر رہے ہیں باہر جہاز لے کے پاکستان کا، وہاں 1 2 3 4۔ اب سعودیہ کی مثال دے، ابھی دنیا میں ایک بہت بڑے تبصرہ نگار نے کہا کہ نمبر 2 سعودیہ ملک ہے دنیا میں جو سب سے زیادہ امریکہ کا اسلحہ خرید رہا ہے، اور اس کے پاس $1 ٹریلین کے ہتھیار ہیں۔ ابھی ہوتی نے، جب آپ کو یاد ہے جب ہوتی نے ان کو مارا، یہ یمن کے ہوتیز، یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک گروپ تھا، وہ ان کو مار رہا تھا، تو یہ انہوں نے اسی پارٹی کو، یہ مسلم لیگ نون والے تھے اس وقت، تو ان کو $1 بلین مفت جولی میں ڈال دیے، اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا انہوں ڈالے کیوں ہیں، تو اس کو مفت دے دیے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ پاکستانی فوج آگے لڑے ہوتی ہے کہ خلاف ہم نہیں لڑ سکتے۔ یہ تو بادشاہوں کی کہانی ہے موال صاحب، یہ جوڑا سونے سب کچھ تو ہے، لڑے گا کون؟ لوگ، پاکستان کا لڑے گا؟ پاکستان تو اپنی مار جو اس کو پڑ رہی ہے چاروں طرف سے، وہ نہیں لڑ رہا، افغانستان اس کو مار رہا ہے، انڈیا اس کو مار رہا ہے، چائنا اس کے ساتھ ناراض ہو گیا ہے، کیونکہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ جعلی انلیگل لوگ، چائنا ان سے سخت ناراض ہے، یہ کبھی امریکہ کی جولی بیٹھتے ہیں، ابھی ادھر شہنشاہ کے پاؤں چاٹ رہے ہیں، تو چائنا جو ہے وہ مدد کرتا جا رہا تھا ہر قسم کی پاکستان کی، تو انہوں نے ابھی ریلوے والا تو بول دیا ہم کر ہی نہیں سکتے، جو اپنے پیسے لگاؤ اور بناؤ جو بنانا ہے تم نے، اور وہ بھی جو بن رہا ہے تو اس کو بھی شاید چائنا کنٹرول کرے گا، وہ چاہتا ہے کہ ہماری فوج ہو وہاں پہ گوادر میں، اپنی ایک پکا سیٹ اپ ہو، نیوی ہو، آرمی ہو، ہم اس کو خود کنٹرول کریں گے، پاکستانیوں کو ہم دے نہیں سکتے۔ انہوں نے پاکستانیوں نے کتنے مروائے چائنیز، تو یہ ساری چیزیں ہیں مبارک صاحب، یہ نالائق ترین، اور آپ کہیں کہ آپ اس کو کرمنلز لوگ ہیں جو ہماری حکومت میں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ سعودیہ بادشاہ کا جو خود آپ کو پتہ ہی ہے، سعودیہ خود جو حکومت میں بیٹھے وہ بھی اسی طرح ہی بیٹھے ہیں نا، وہ بھی ان کے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھوڑی ہیں، وہ بھی تو رستے سے اٹھے اور باقی ملکوں سے مل ملا کے برطانیہ سے حکومت کر رہے ہیں۔ تو کئی دفعہ ٹرمپ نے پچھلی دفعہ بولا تھا اگر ہم اپنا ہاتھ سعودیہ سے اٹھا لیں ایک ہفتہ یہ سعودیہ کو حکومت نہیں چل سکتی، یہ ٹرمپ کے اپنے الفاظ ہیں جب وہ سعودیہ آنے سے پہلے بات کر رہا تھا۔ اس دفعہ بھی وہ کہہ رہا تھا کہ ہم سعودیہ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی حکومت چل رہی ہے، تو یہ سعودیہ جو ہے یہ پاکستان کے اوپر کیوں مہربان ہو گیا؟ اور پاکستانی چور جو خود اپنے آپ کو بچا نہیں رہے، اپنے ملک کو نہیں بچا رہے، وہ سعودیہ کو کیا بچائیں گے؟ اتنے عرب ملک مصر، جارڈن، یہ وہ فلاں ڈینگ سب اکٹھے تھے، تو ان کے اوپر کیوں اعتماد نہیں ہے جبکہ وہ پاکستانی کے اوپر کر رہے ہیں؟ سر یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال لے لیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ سعودیہ جو ہے وہ بھی ایٹمی طاقت بن گیا ہے راتوں رات۔ ایسے ہی ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی،
یہ صحیح بات ہے، اس لیے کہ وہ اپنی حکومت بچا رہے ہیں، یہ اپنی حکومت بچا رہے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج جو اپنے ملک کو نہیں بچا سکتی، روز ٹیررزم ہو رہی ہے اور ان کو روز مار پڑ رہی ہے ہر سیکٹر پہ، تو وہ کیا سعودیہ میں کیا لڑے گے؟ آپ کو پتہ ہے مبارک صاحب کہ اسرائیل اکیلا نہیں ہے، اسرائیل کے وزیر اعظم نے اعلان بولا ہے کہ یہ جتنے بھی اسرائیل نے اٹیکس کیے ہیں اس میں امریکہ ہمارے ساتھ تھا، یہ اس کی ایک تقریر میں کھلی بات ہے، اس نے بولا جتنے ہمارے جہازوں نے اٹیک کیا ایران کے اوپر یا باقی ملک ایران، اس میں امریکہ کے جہاز اور پائلٹ بھی تھے، اینڈ دے ور ویری بریو، یہ اس کے الفاظ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی فوج جب وہاں جائے گی اور وہاں جا کے اگر اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کے پہلے پاکستان پہ اٹیک کر دیتا ہے تو کیا سعودیہ آئے گا لڑنے کے لیے جو خود ہوتی سے نہیں لڑ سکے؟ تو پھر اگر وہ ڈائریکٹ سعودیہ میں اٹیک کر دیتا ہے پاکستانی فوج کے اوپر، سعودیہ کے اوپر، تو کون بچائے گا ان کو؟ یہ نالائق ترین لوگوں کی سوچ اور ایک ویژن تھی جو انہوں نے کام کیا جلدی میں امریکہ سے اور اسرائیل سے۔ اگر انڈیا بھی ان کے ساتھ مل گیا تو اگر وہ پاکستان کے اوپر تینوں مل کے اٹیک کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ پاکستان کو پہلے پکڑو۔ انہوں نے بہت دفعہ بولا ہے کہ پاکستان، اسرائیل کے وزیر اعظم آپ کو پتہ ہی ہے، بہت دفعہ بولا ہے کہ پاکستان ابھی رہ گیا ہے، ایران کو ہم نے کافی مار دی ہے، پاکستان بچ گیا ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہ اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ جو ہے یہ بندہ چنگاری ہے، چنگاری اس نے بولا ہے، یہ ہر طرف یہ اپنی وہ ٹرے مارتے جا رہے ہیں۔ تو اگر ایسا ہو گیا تو نہ پاکستان بچے گا نہ سعودی عرب بچے گا۔ اچھا صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہے وہ سنا ناراض ہو گئے ہیں ہمارے جو چیف صاحب ہیں ان کے ساتھ کہ یہ کیا آپ نے کیا، اور ایک دم یہ خبریں چل پڑی ہیں کہ جو عاصم منیر ہے اس سے دوریاں ہو گئی ہیں اس کی کیا نا ٹرمپ کی، کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھ کر سب کچھ ٹرمپ برداشت کرے گا سب کچھ؟ کبھی بھی نہیں، یہی تو میں آپ سے ابھی بات کر رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ عاصم منیر، پہلی بات ہے مبارک صاحب، عاصم منیر کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی سٹیٹس سارے نہیں اس ہے، کے ساتھ جو معاہدے ہو رہے ہیں سارے معاہدے تو اسی کے ساتھ ہو رہے ہیں، شہباز شریف تو ایک کھلونا سامنے رکھا ہوا ہے۔ ہاں وہی میں بات کر رہا ہوں، لیکن ظاہری طور پہ وہ نہیں آ رہا نا آگے، وہ صرف ساتھ بیٹھا ہوتا ہے کرسی کے، اور باقی لازمی بات ہے انڈر گراؤنڈ سب کچھ وہی کروا رہا ہے۔ ٹرمپ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، ٹرمپ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ وہ سعودیہ کے ساتھ مل کے اسرائیل کو ماریں، اور اسرائیل کو امریکہ، اس نے بولا 70% اسرائیل کے پاس جو اسلحہ ہے، جہاز ہیں، پیسہ ہے، وہ امریکہ دے رہا ہے۔ یہ امریکن اپنے ایکسپرٹس کا بیان ہے کل کا۔ تو اسرائیل جو ہے وہ خود کہیں بھی کوئی ایکشن نہیں لے رہا، اس کے ساتھ پورا امریکہ ہوتا ہے۔ تو اگر سعودیہ کے اوپر چڑھ جائیں یہ رات کو ہی، تو سعودیہ تو لڑ ہی نہیں سکتا، یہ ہماری دنیا کے سامنے کی بات ہے۔ اس کے بعد میں نے بولا کہ دنیا کے لیٹسٹ جہاز یورپ کے، امریکہ کے، برطانیہ کے آج سعودیہ کے پاس ہیں $1 ٹریلین کے، اور وہ لڑ نہیں سکتے، اسرائیل کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ تو اگر دونوں مل کے ان کو ماریں گے تو کیا پاکستان کی فوج آئے گی؟ پاکستان کو اگر تینوں رگڑا لگا دے، اسرائیل، امریکہ اور انڈیا، تو پھر جب وہاں ان کو مار پڑے گی پاکستان کے اندر، تو کیا سعودی فوج آئے گی وہاں لڑنے کے لیے؟ بالکل 0% اس کا چانس ہے۔ بہت شکریہ۔ جی بالکل ناظرین یہ بات بالکل درست ہے کہ کل کی ہمارے پاس یہ نیوز آ چکی ہے کہ جو امریکن صدر ہیں وہ ناراض ہو گئے، اور اب کیا راستہ اختیار کیا جائے گا، شاید ضیاء اللہ پروگرام کیا جائے، کون سا پروگرام چلے گا۔ لیکن ایک چیز ہے، جب تک مسلمان آپس میں اکٹھے نہیں ہوں گے، اتحاد بہت ضروری ہے، تمام عرب ممالک کا، مسلمان ممالک کا، یہ مقابلہ نہیں کر سکے۔ سعودی عرب ہو، پاکستان ہو، ایٹم وہاں پہ جہاز ہو، ان کے پاس بھی سارا کچھ ہی ہے۔ تو یہ جو چیز ہوتی، میسج جاتا ہے کہ جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک میسج ہوتا ہے کہ جناب اتنے ممالک اکٹھے ہیں، ان میں اتفاق ہے، مگر ان میں غدار ہوتے ہیں، کیا ان کو